ایک شرابی اتنا بڑا نوش تھا کہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ایک روز نشے کی جھونک میں اس نے اپنی بیوی کو بھی ایک بوتل شراب کی عوض بیچ دیا۔ اگلے روز اسے اداس، بے قرار اور پریشان دیکھ کر اس کی پڑوسی نے کہا، اب تمہیں پچھتاوا ہو رہا ہے کہ بیوی جیسی نعمت کو کھو کر تو نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے؟ شرابی نے جواب دیا، ہاں، اس کے نہ ہونے سے میں بہت اداس ہوں۔ اگر وہ ہوتی تو میں ایک اور بوتل لے سکتا تھا۔ نہ جانے لوگوں کو سچی محبت کیسے مل جاتی ہے۔ سانو تے صبح اٹھ کے منجی تھلو جتی بھی نہیں لبدی۔ ایک صاحب بیکاری کو روز 5 روپے دیتا تھا۔ کچھ عرصے بعد 2 اور پھر صرف 1 روپے دینے لگا۔ ایک دن بیکاری نے اس کی وجہ پوچھی تو صاحب کہنے لگے، جب میری شادی نہیں ہوئی تھی تو تمہیں 5 روپے دیتا تھا، شادی کے بعد 2 روپے اور بچہ ادھر ہونے کے بعد 1 روپے پہ آ گیا۔ یہ سن کر بیکاری بولا، یہ کیوں نہیں کہتے کہ میرے پیسوں پر گھر چلا رہے ہو؟ رانے کا ولیمہ تھا، کھانے میں نمک تیز ہو گیا، لیکن رانے کے ڈر کی وجہ سے کوئی بول نہیں پا رہا تھا۔ مزاحیت رانا ایک ایک کے میز کے پاس جاتا اور کہتا، سجنوں تے مترو دبا کے کھاؤ، میرا پورا 19 لاکھ خرچہ ہویا ہے تے کھانے تے۔ پھر رانا گاؤں کے میراثی کے ٹیبل پر آیا اور اس کا کندھا تھپ تھپا کر بولا، کھاؤ بھی کھاؤ، میرا پورا 19 لاکھ لگا ہے۔ میراثی بولا، کیوں نہیں جی، ضرور لگا ہوگا، لاکھ روپے داتے نمک ہی پا دیتا ہے تسی۔ سردار نے ایک لڑکی کو شادی کے لیے پرپوز کیا۔ لڑکی، سردار جی، میں تو آپ سے تقریباً 5 سال بڑی ہوں۔ سردار تھوڑی دیر سوچنے کے بعد، چلو کوئی بات نہیں، میں آپ سے 5 سال بعد شادی کر لوں گا۔ ماما مجرم کوشش کرنا مجھے پھانسی نہ ہو جائے، عمر قید بھلے ہی ہو جائے۔ سردار، وکیل، ٹھیک ہے، کوئی مانے کہ نہیں گا۔ اگلے دن مجرم سردار سے، مجرم کیا بنا میرے کیس کا؟ سردار، وکیل، بڑی مشکل سے عمر قید کروائی ہے، ورنہ جج تو تمہیں رہا کرنے پر تلا ہوا تھا۔ شادی شدہ عورت نے فیک آئی ڈی بنا کر اپنے شوہر سے بات چیت شروع کی تو شوہر نے بتایا کہ اس کی بیوی 3 سال پہلے مر چکی ہے۔ ایک میراثی کے گھر کے سامنے کتا مرا پڑا تھا۔ اس نے میونسپل کمیٹی والوں کو فون کیا کہ کتے کو اٹھوا لیں۔ میونسپل کمیٹی والوں نے کہا، وہیں دفن کر دو۔ میراثی کو بہت تیش آیا، لیکن اطمینان سے بولا، میں تو دفن ہی کرن لگا سی، پر کتے دے بھرا نوں بھی تے اطلاع دینی سی نا کہ آ کے پیو دا منہ ویکھ لین۔ ایک سردار نے اپنے شوہر کی لاش پر کچھ اس طرح بیان کر رہی تھی، وے تو اوتھے وڑ گیا جتھے دیوانہ بتی، وے تو اوتھے توڑ گیا جتھے بجلی نہ پانی، وے تو اوتھے ٹر گیا جتھے آٹا نہ روٹی۔ پاس بیٹھا سردارنی کا بیٹا بولا، ماں، ابا کدھر پاکستان تے نہیں توڑ گیا؟ ایک بیوقوف نے اپنے دوست کو خط لکھا اور پوسٹ کرنے جا رہا تھا کہ خط چھوٹ گیا اور اڑنے لگا۔ بیوقوف کافی دیر تک اس کے پیچھے بھاگا، پھر اس نے کہا، اچھا جانے دو، ہوائی ڈاک سے پہنچ جائے گا۔ ایک شخص دوسرے سے، اگر میں دیکھوں کہ ایک آدمی اپنے گدھے کو بے دردی سے مار رہا ہے اور اگر میں اسے ایسا کرنے سے روکوں تو اس جذبے کو کیا کہیں گے؟ دوسرا شخص، برادران محبت۔ ایک ڈاکٹر صاحب کی فلمی ڈانسر سے ملاقاتوں کی خبر اس کی بیوی کو پہنچی تو اس نے پوچھا، تم اسے کس چکر میں ملتے ہو؟ ڈاکٹر نے کہا، پیشے کے حوالے سے۔ تو بیوی بولی، کس کے پیشے کے حوالے سے؟ پہلا آدمی، اس پوسیدہ مکان میں بالکل نہ رہیے، اس میں صرف گدھے ہی رہ سکتے ہیں۔ دوسرا آدمی، یہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ پہلا آدمی، میں اس میں 4 سال سے رہ چکا ہوں۔ ایک امریکی نے بیوی پر بس چلنے کا الزام لگا کر عدالت میں طلاق کا دعویٰ دائر کر دیا اور کہا، میری بیوی نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ جب گزشتہ ہفتے میں واپس اپنے گھر آیا تو بیوی گھر میں ایک اجنبی کے ساتھ تھی۔ اس پر بیوی نے کہا، جناب دھوکہ میں نے نہیں کیا، اس نے کیا ہے، یہ بتا کر گیا تھا کہ 4 روز بعد آؤں گا اور دوسرے دن ہی آ گیا۔ ایک آنکھ والے شخص نے دوسرے شخص سے، جس کی دونوں آنکھیں تھی، شرط لگائی کہ میں تم سے زیادہ دیکھتا ہوں۔ وہ کیسے؟ 2 آنکھ والے نے کہا، میں تمہاری دونوں آنکھیں دیکھ رہا ہوں اور تم صرف ایک آنکھ دیکھ رہے ہو۔ تم ہار گئے اور میں جیت گیا۔ ایک مصور نے کسی کی بیوی کی تصویر بڑی محنت سے بنائی۔
لیکن اس کے خاوند نے تصویر دیکھ کر کہا کہ یہ نیچرل نہیں۔ مصور نے کہا آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ بولا اس تصویر میں میری بیوی کا منہ بند ہے۔ ایک خاتون کو اس بات پر بہت غصہ آیا کہ اس کا خاوند جان بوجھ کر بس میں ایک خوبصورت لڑکی کے قریب کھڑا ہوا ہے۔ اچانک وہ لڑکی مڑی اور شخص کو ایک تھپڑ جماتے ہوئے کہا کہ لڑکے کو پٹخاب بننے کا مزہ چکھو۔ جس وقت جوڑا بس سے اترا تو شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے تو اس لڑکی کو چٹکی نہیں لی تھی۔ میں جانتی ہوں۔ اس کی بیوی بولی چٹکی میں نے لی تھی۔ ایک نوجوان کچھ پرانے کھنڈروں کی سیر کر رہا تھا کہ ایک بندوق کی گولی تیزی کے ساتھ اس کے سر کے اوپر سے گزر گئی۔ گھبراہٹ میں نوجوان اوندا گر پڑا۔ کچھ ہی دیر بعد ایک عورت نے آنکھوں سے کہا معاف کیجیے گا، میں اپنی غلطی پر بے حد شرمندہ ہوں۔ دور سے میں دھوکے سے آپ کو اپنا شوہر سمجھ بیٹھی تھی۔ پہلی لڑکی ہائی گرلز میری منگنی ہو گئی ہے۔ دوسری واہ یار مبارک ہو تجھے۔ تیسری لڑکی ہائٹ کتنی ہے؟ چوتھی لڑکی جاب کیسی ہے، گاڑی کون سی ہے؟ اور پہلا لڑکا بوائز میری منگنی ہو گئی ہے۔ دوسرا لڑکا خوا روٹی۔ تیسرا لڑکا روٹی کھوا۔ چوتھا لڑکا روٹی کھوا نہیں تے میں تیرے سوہریاں نوں کہنا ہے منڈا چرس پیندا ہے۔ ایک مسلمان، ایک عیسائی اور ایک سردار کو پھانسی کی سزا ہو گئی، لیکن جج صاحب نے گنجائش دی کہ ہر ملزم کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال کر کوئی متاثر کن مذہبی بات کی اجازت دی جائے۔ مسلمان کے گلے میں پھندا ڈالا گیا تو مسلمان بولا اللہ اکبر، اے اللہ میری مدد کر۔ جلاد کے دل کو یہ بات لگی تو مسلمان کی جان بخشی ہو گئی۔ پھر عیسائی کی باری آئی تو عیسائی چیخ کر بولا ہولی گاڈ پلیز ہیلپ می۔ جلاد کا دل نرم ہو گیا تو عیسائی کی بھی جان بخشی ہو گئی۔ جب سردار کے گلے میں پھندا ڈالا گیا تو سردار بولا واہ گرو دی چک دے پھٹے، اور جلاد نے پھٹا چک دیتا۔ ایک آدمی بھاگتا ہوا پولیس اسٹیشن آیا اور کہنے لگا مجھے گرفتار کر لو، میں نے اپنی بیوی کے سر پر ڈنڈا مار دیا ہے۔ پولیس تو کیا اب آپ کی بیوی مر گئی ہے؟ آدمی نہیں بس گئی ہے اور وہی ڈنڈا لے کر میرے پیچھے آ رہی ہے۔ دماد سسر سے ابا جی آپ کی بیٹی نے میری ناک میں دم کر رکھا ہے۔ سسر روتے ہوئے بولا بیٹا میرے بارے میں سوچ، میرے پاس تو اس کی بھی ماں ہے۔ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ۔ ٹیچر علامہ اقبال مرنے سے پہلے کیا تھے؟ اسٹوڈنٹ علامہ اقبال مرنے سے پہلے زندہ تھے۔ شادی ہمیشہ اپنے سے 4-5 سال بڑی لڑکی سے کرنی چاہیے تاکہ وہ ڈانٹے تو بندہ یہ سوچ کر دل کو تسلی دے لے خیر وڈی ہے۔ لڑکا اور لڑکی اسکول میں۔ لڑکا گیٹ پر چلو گی؟ لڑکی چلو چلتے ہیں۔ لڑکا کہاں؟ لڑکی بولی پرنسپل کے پاس۔ لڑکا بیچارہ ڈر گیا اور بولا اب بندہ اپنی باجی سے مذاق بھی نہ کرے۔ لڑکی در فٹے منہ تیرا، چھٹی مانگنے جانا تھا۔ ایک کنجوس نے اپنے بچوں سے کہا جو رات کا کھانا نہیں کھائے گا اسے 5 روپے ملیں گے۔ سب بچے 5-5 روپے لے کر سو گئے۔ جب صبح اٹھے تو کنجوس نے کہا ناشتہ اسے ملے گا جو 5 روپے ادا کرے گا۔ دلہا دلہن سے شادی سے پہلے تمہارے کتنے بوائے فرینڈ تھے؟ دلہن خاموش بیٹھی رہی۔ دلہا بولا میں اس خاموشی کو کیا سمجھوں؟ دلہن بولی مرے گنتے لین دے۔ چھوٹے قد کی لڑکیوں کو یہ فائدہ رہتا ہے کہ 30 سال کے ہونے کے باوجود مہمان پیسے دے جاتے ہیں، لے بیٹی ترتے تھا لینا۔ بیوی شوہر سے سنیں جب بھی آپ کو شادی سے پہلے کیے گئے وعدے یاد دلاؤں تو آپ ہمیشہ کم تنخواہ کا رونا روتے ہیں۔ شادی سے پہلے کیا آپ کو اپنی کم تنخواہ کا اندازہ نہیں تھا جو مجھ سے اتنے زیادہ وعدے ہی کیے؟ شوہر تنخواہ کا تو مجھے پتا تھا لیکن تمہارے ساتھ شادی ہو جائے گی اس بات کا یقین نہیں تھا۔ ایک لڑکا اور لڑکی آپس میں کزن تھے، دونوں کے آپس میں شادی ہو گئی۔ شادی کی رات دلہا کمرے میں داخل ہوتے ہی کرسی سے ٹکرا کر گر جاتا ہے۔ دلہا نے اچانک دلہے کو گرتے دیکھا تو بولی بھائی دھیان سے۔